بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المجادلہ مدنیہ، 28واں پارہ جس کا آج آغاز ہو رہا ہے۔ پہلی اس کی سورہ مبارکہ جس کا نام سورۃ المجادلہ ہے، یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ اب تک جو ہم نے 29 اور 30 پارہ میں صورتیں پڑھی ہیں وہ زیادہ تر تقریباً کہہ لیں کہ ساری کی ساری مکی سورہ مبارکہ تھی، چند صورتوں کو چھوڑ کے۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ لفظ مجادلہ یہ جدل سے نکلا ہے۔ جدل جھگڑے کو کہتے ہیں۔ آپ ایک لفظ سنتے ہیں جنگ و جدل، جنگ و جدل، جدل کا معنی ہوتا ہے جھگڑا۔ جھگڑا ضروری نہیں ہے کہ کسی سے لڑائی ہو تو وہی جھگڑا ہوتا ہے، کسی بات کے اوپر اصرار کرنا، اپنی طرف سے دلائل اور آرگومنٹس دینا، اس کا نام بھی جھگڑا ہے۔ دو لوگوں کا آپس میں گفتگو کرنا، ایک اپنا موقف بیان کرتا ہے، ایک اپنا موقف بیان کرتا ہے، تو اس کا نام بھی جھگڑا ہے، اس کا نام بھی مجادلہ ہے۔ مجادلہ اصل میں باب مفالہ ہے، یعنی ایک طرف سے نہیں، دونوں طرف سے جھگڑا ہونا، دونوں طرف سے دلائل دیے جانا۔ تو اس سورہ مبارکہ کا نام مجادلہ اس لیے رکھا گیا کہ اس میں ایک عورت جو صحابیہ ہے رضی اللہ عنہا، اس کا نبی علیہ السلام سے مجادلہ ہوا، یعنی ایک بات کے اوپر اصرار ہوا۔ نبی علیہ السلام کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کہتی کہ نہیں ایسے کر لے، تو اسی کا نام مجادلہ رکھ دیا گیا، اور پوری سورت کا نام سورۃ المجادلہ رکھا گیا، جھگڑے والی سورہ مبارکہ۔ تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 58 ہے، 58 نمبر، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 105 ہے، یعنی 105ویں نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ کل 114 صورتیں ہیں اور اس کا نمبر 105 ہے، مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ اب ذرا ہم غور کرتے ہیں اور پھر اس واقعے کی طرف جاتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے۔ فرمایا قد سمع اللہ، قد یقیناً، بلا شبہ۔ سمع کا معنی ہوتا ہے اس نے سنا، لفظی معنی، سمع یسمع، اس نے سنا، آگے فاعل موجود ہے اللہ، اللہ نے سنا، یقیناً اللہ نے سن لیا، کیونکہ فعل ماضی کی بات ہے۔ قول التی، قول میں نہ بات، اللہ تی اس میں موصول ہے اور مؤنث کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ مؤنث کے لیے۔ اللہ زی مذکر کے لیے آتا ہے اور اللہ تی مؤنث کے لیے آتا ہے۔ یقیناً اللہ نے اس عورت، اللہ تی کیونکہ عورت کی بات ہو رہی ہے، مؤنث کی بات ہو رہی ہے تو عورت ترجمہ اس لیے کریں گے، ویسے امراتن کا معنی ہوتا ہے عورت۔ یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی۔ اللہ تو سب کی باتیں سنتا ہے، لیکن یہاں سننا بمعنی قبول کرنا ہے، یعنی ایسا سنا کہ اس کو قبول بھی کیا۔ یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی۔ کون سی وہ عورت ہے؟ تجادلو کا، اب یہ وہ تجادلو جو آپ جھگڑا کر رہی تھی کا آپ سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو آپ سے جھگڑ رہی تھی، جو آپ سے کیا کر رہی تھی؟ جھگڑ رہی تھی۔ کس بارے میں؟ فی میں زوجہا، اپنے خامند کے بارے میں۔ زوج خامند کو کہتے ہیں، زوجہ بیوی کو کہتے ہیں، مؤنث بن جاتا ہے۔ زوج ویسے لفظ میں ہوتا ہے جوڑا، حقوق زوجین آپ لفظ سنتے، میاں بیوی کے
حقوق، فرمایا فی زوجہا، اپنے خامند میں، مطلب اپنے خامند کے بارے میں، اپنے خامند کے بارے میں، وَتَشْتَكِي، اور وہ شکایت کر رہی تھی، اللہ اکبر، اِلَى اللہ، اللہ کی طرف۔ ایک طرف وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کر رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ سے شکایت بھی کر رہی ہے۔ وہ اللہ سے کیا کر رہی ہے؟ شکایت کر رہی ہے، واللہ، اور اللہ، واللہ، اور اللہ، یسمع، وہ سنتا ہے، وہ لفظ منا وہ سنتا ہے، لیکن چونکہ ماضی کا بات ہو چکی ہے، واقعہ ہو چکا ہے، اس کے بعد قرآن نازل ہوا، تو اس لیے ترجمہ تھا وہ سن رہا تھا، یعنی کیا کر رہا تھا؟ سن رہا تھا۔ تحاورکما، تحاور کہتے ہیں باہمی گفتگو، کنورسیشن جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی میں نے پہلے کہا کہ مجادلہ وہ ہوتا ہے جو دونوں طرف سے اپنی اپنے باتیں منوائی جاتی ہیں، اور تحاور بھی اسی کو کہتے ہیں جو دونوں طرف سے مکالمہ ہوتا ہے، یعنی عربی میں مکالمہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں اس کو عربی میں تحاور کہتے ہیں، یعنی دونوں طرف سے مکالمہ کیا جانا۔ تو دونوں کی جو گفتگو تھی، یعنی اس عورت کی پلس پیارے پیغمبر علیہ السلام کی، دونوں کی جو آپس کی گفتگو تھی، اللہ اس کو سن رہا تھا۔ کما، تم دونوں کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تم دونوں کی باتوں کو سن رہا تھا، تم دونوں کی باتوں کو سن رہا تھا۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ، یا بے شک اللہ، سمیع ہے، مطلب سب کچھ سننے والا۔ اللہ کا سننا کیا ہے؟ وہ کلی ہے، سب کچھ سنتا ہے، اور ایک وقت میں ساری کائنات کی جو آوازیں ہیں وہ ساری سنتا ہے اور سمجھتا ہے۔ میں اور آپ کیا ہے، میرے سامنے دو بندے اکٹھے بولیں گے نا، تو میں کہتا ہوں یار ایک بولے مجھے سمجھ نہیں آئے گی، تم دونوں بولو گے تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی، یہ فرق ہے۔ بعض لوگ جو علم کلام کے مارے ہوئے فلاسفر ہیں، ایون کہ مسلم بھی، وہ بھی اللہ کی صفت کلام کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی صفت کا انکار کرتے ہیں، صفت کلام کا انکار کرتے ہیں، صفت سماعت کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ سننا جو ہے یہ حادث ہے۔ حادث کیا ہوتا ہے؟ نئی چیز ہے۔ تو اب میں بولوں گا تو اس سے پہلے تو یہ بات میری زبان سے نہیں نکلی، جب میں بولا تو یہ نئی بات ہے، تو اس کا مطلب ہے جب نئی بات حادث ہے تو سننے والا بھی حادث ٹھہرا، تو اللہ تعالیٰ حادث بن جائے گا، مطلب ہے کہ اللہ قدیم نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن علم کلام کے لوگوں نے، یہ یونانی جو فلاسفر تھے، غیر مسلم، مشرک، کافر، انہوں نے یہ فلسفہ گھڑا، اور بعد میں جو متکلمین مسلمانوں میں پیدا ہوئے مختلف فرقہ، جیسے جہمیہ کا فرقہ ہے، معتزلہ کا فرقہ ہے، اور دیگر فرقے ہیں، تو انہوں نے ان کی بات کو مانتے ہوئے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ معتزلہ نے قرآن کو کلام اللہ کہنے سے انکار کر دیا، اور قرآن کو اللہ کی مخلوق قرار دے دیا۔ تو بہرحال یہ ایک لمبی تفصیل میں اس میں نہیں جا رہا۔ فرمایا بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ کا دیکھنا کیا ہے؟ کلی ہے۔ اللہ کا سننا کیا ہے؟ کلی ہے۔ اب ذرا میں نے ترجمہ اس لیے کیا کہ اس کے بعد واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی، پھر اس کا ترجمہ میں ایک دفعہ پھر کر دوں گا۔ پہلے اس واقعے کی طرف جاتے ہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ جس عورت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب یہ وہ بات ہے کہ اگر ہم صرف قرآن کی بات کریں تو قرآن میں تو صرف کہا گیا ہے اس عورت کی، وہ کون سی عورت ہے نہیں پتا۔ تو یہ جو اصول قرآن کا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ لیکن دوسرا پہلو کیا ہے کہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کو سمجھنا، صاحب قرآن کی بات کو ماننا، صاحب قرآن کی جو تعلیمات ہے اس کو لے کے چلنا، یہ ضروری ہے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم اس قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب وہ واقعہ کیا تھا؟
وہ عورت کون تھی یہ ہمیں حدیث بتاتی ہے۔ تو حدیث کا انکار کرنے والے پھر کیا کرتے ہیں؟ اس طرح کے واقعات کی تعویلات کرتے ہیں۔ چونکہ حدیث کو وہ مانتے نہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ تعویلیں کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اس کا معنی، اپنی مرضی سے اس کا مفہوم نکالتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ بہت بڑی خطا، اتنی بڑی خطا کہ انسان کو گمراہی اور دوسری طرف لے جاتی ہے۔ لہٰذا حدیث کیا کہتی ہے؟ یہ عورت کون تھی؟ سیرت کیا بتاتی ہے؟ حدیث کیا بتاتی ہے؟ یہ عورت جو ہے اس کا نام خولہ بنت ثعلبہ تھا رضی اللہ عنہا، اور ان کا نام خویلہ، یعنی خولہ یا خویلہ، یا واو کے بعد یا بھی اس طرح بھی استعمال ہوا ہے، اور بعض نے اس کا نام جمیلہ بھی بتایا، لیکن معروف اور مشہور کیا ہے؟ خولہ بنت ثعلبہ۔ ان کے خاوند کا نام تھا اوس بن صامت، اوس بن صامت رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت ایک مشہور صحابی ہے۔ اوس بن صامت اتنے مشہور نہیں ہیں، صحابی ہیں لیکن مشہور نہیں ہے، لیکن حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بڑے مشہور ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت کئی احادیث کے راوی بھی ہیں، ان کے یہ بھائی تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت کے یہ کیا تھے؟ بھائی تھے رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں پہ راضی ہو چکا ہے۔ اب ان کی بیوی جو ہے خولہ بنت ثعلبہ یا حضرت خولہ شاٹ رضی اللہ عنہا، یہ ان کے نکاح میں اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کے، اور عمر کا ایک حصہ گزر چکا ہے، یعنی بڑھاپے کی طرف جا چکی ہے، اور اس سے بچے بھی ہیں، یعنی اس خامد سے بچے بھی ہیں۔ تو ہوا کیا کہ تھوڑی سی ناراضگی پر ان کے خامد نے، حضرت اوس رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک ایسے رشتے سے پکارا جو حرمت والا رشتہ ہے، اور کہا کہ انتی علیہ کا ظہری امی، تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ یہ عرب کے اندر ایک کلچر کہہ لو، یا ایک رسم چلی آ رہی تھی، یا یہ ایک طریقہ چلا آ رہا تھا کہ جب وہ کسی عورت سے ازدواجی تعلقات ختم کرنا چاہتے تو اس طرح کے لفظ کہہ دیتے۔ چونکہ ماں سے ازدواجی تعلقات حرام ہے، اس سے نکاح بھی حرام ہے، تو انہوں نے ایسے کہہ دیا۔ یہ دور جاہلیت کا ایک طریقہ تھا، دور جاہلیت کا طریقہ تھا۔ تو انہوں نے جب حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ بھائی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے، اب یہ پریشان ہوگی کہ ایک تو عمر اولڈ ایج ہے، بڑھاپا ہے، بچے بھی ہیں، اس بڑھاپے میں میں کہاں جاؤں گی، کدھر جاؤں گی؟ تو پھر یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس گئی، اور آگے وہ پوری روایت پھر سنن نبی داؤد کی، اور پھر اسی طرح ابن ماجہ کی۔ جو سنن نبی داؤد کی روایت ہے وہ خود حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ بیان کیا، اور جو سنن ابن ماجہ کی روایت ہے وہ ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے واقعہ بیان کیا۔ تو پہلے سنن نبی داؤد کی روایت کو ذہن میں رکھیں۔ کہتی ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی، اور میں نے جا کر ان کو کہا کہ یہ میرا معاملہ ہو گیا ہے، اب میں اس عمر میں کہاں جاؤں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چونکہ اب اس نے آپ کو ماں کہہ دیا ہے، لہذا اب آپ اس کے پاس نہیں جا سکتی۔ وہ جو دستور چلا آ رہا تھا، کیونکہ ماں حرام ہے، اس نے آپ کو ماں کہہ دیا ہے۔ یہ کہتی تھی کوئی حل نکالے، میں کدھر جاؤں؟ یہ وہ جھگڑا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس حل کوئی نہیں، کیونکہ اس سے پہلے ایسا کوئی واقعہ اسلام میں پیش آیا نہیں تھا، اور نہ اس کے اوپر کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ اب یہ وہ بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں بتاتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے جیسا مولوی ہو، کہتے یار اگر نہ مسئلہ نہ دسیا تو نہ کہنا مولوی صاحب نے کچھ پتہ ہی کوئی نہیں، بس مسئلہ لازمی بتانا، چاہے غلطی بتا دو۔ لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری کی روایت ہے، بڑا شاندار ہے۔ آپ نے فرمایا آپ سے، یعنی کسی بھی بندے سے، آپ میں سے کسی اور بندے سے، بڑے سے بڑے عالم سے سوال ہوتا ہے، اس کو جواب نہیں آتا،
اگر وہ یہ کہنا کہ مجھے علم نہیں ہے، کہا یہ بھی علم ہے۔ علم والا بندہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے اگر نہیں بھی پتا تو میں نے بتانا ہے، وہ کہے گا مجھے نہیں پتا، یہ علم ہے۔ اور جو جاہل ہوگا وہ فوراً اس کے اوپر فتویٰ جاری کر دے گا، وہ فری کا مفتی بن کے بیٹھ جائے گا۔ بہرحال یہ ہماری سوچ ہے، اور کچھ ہمارے سوال بھی ایسے بے تکے ہوتے ہیں۔ میں یہ چلو بات ضمناً اب میرے ذہن میں آئی ہے، تو میں 3 دن پہلے وہ جدھر میری رہائش ہے پھاٹک والی مسجد میں نماز پڑھی مغرب کی، تو ایک شخص جو ہے وہ کوئی ویل ڈریس تھا، کوئی کھاتا پیتا شخص ہوگا، انہوں نے قاری صاحب سے، میں چونکہ وہاں نمازی ہوں، امام نہیں ہوں، تو انہوں نے قاری صاحب سے ایک مسئلہ پوچھا، تو قاری صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ان کو مسئلہ بتائیں۔ تو میں نے ان کو مسئلہ بتایا۔ مسئلہ کیا تھا کہ جی میری بیٹی کے پاس زکوٰۃ کی کچھ اماؤنٹ پڑی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی فلاحی کام میں لگا دیں، کوئی واٹر پلانٹ، کوئی فلٹر، یہ وہ، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ وہ آپ کا ہے ہی نہیں، زکوٰۃ کا جو پیسہ وہ آپ کا نہیں، آپ اس کے مالک نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ 8 مصارف جو قرآن نے بیان کیے ان کا ہے۔ آپ ان 8 میں سے کسی ایک کو یا 8 کو تھوڑا تھوڑا آپ دے دیں، ان کے ہینڈ اوور کر دیں، ان کو مالک بنائیں، ان کی مرضی وہ جو چاہیں کریں۔ آپ اس پیسے سے اپنی مرضی سے نلکا نہیں لگوا سکتے۔ ہاں اگر آپ نے ذاتی الگ پیسوں سے کوئی فلاحی کام کرنا ہے، اس میں آپ آزاد ہیں، آپ کا جو دل چاہے کر لیں۔ اب جواب کیا تھا مفتی صاحب کا؟ وہ حضرت صاحب جو پوچھ رہے ہیں، کہتے چلیں جی آپ کی ایک رائے آ گئی، میں نے 3-4 لوگوں سے پہلے بھی پوچھا تھا تو انہوں نے بھی کچھ بتایا، اور اب آپ کی رائے آ گئی، اب میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ کوئی سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ ہمارا دین ہے، یعنی ہم مسئلہ بھی پوچھتے ہیں تو یا تو ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا علمی لیول کیسا ہے، یا پھر ہم چسکے لینے کے لیے سوالات کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، فیس لیتے نا، اگر یہ فیس رکھ دی جائے نا تو 95% ہمارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائے۔ کیوں جی؟ ہم کہتے ہیں جی فری میں سارا کچھ ملتا ہے، وہ سوال پوچھتے جاتے ہیں، بنی اسرائیل کی طرح پوچھتے جاتے ہیں، تھکتے تھکتے کوئی نہیں ہے، عمل ہم کوئی نہیں کرتے۔ بہرحال تو میں واپس اس بات کے اوپر آتا ہوں۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اپنا معاملہ پیش کر رہی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ بھائی میرے پاس تو اس کا کوئی سلیوشن نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے۔ یہ بیچاری رو رہی ہے، پریشان ہے، اور ساتھ اللہ کو بھی یاد کر رہی کہ یا اللہ اب میرا کیا بنے گا۔ اب سنن ابن ماجہ کی روایت کو ذہن میں رکھیں، وہ جو ہے نا کہ اللہ سب کو سننے والا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کا سننا ساری آوازوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، جتنی بھی آوازیں ہوتی ہیں وہ ساری اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ کہا میں گھر میں موجود ہوں، ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر کافی بڑا تھا، تقریباً 4-5 ایکڑ میں محل بنا ہوا تھا، کیوں جیسے ہی ہے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر بڑا تھا نا، کافی بڑا تھا، جیسے ہمارے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک کونے میں بیٹھی تھی، یہ دوسرے، وہ بھائی چھوٹا سا ایک کمرہ تھا نا، چھوٹا سا حجرہ تھا، اس حجرے میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں، ایک کونے میں یہ خاتون، یہ صحابیہ رضی اللہ عنہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کر رہی ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے کچھ نہیں سنا۔ اللہ اکبر، یہ فرق ہے، لیکن اللہ نے سب کچھ سن لیا۔ اللہ نے یعنی اتنی وہ آہستہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے گفتگو کر رہی تھی کہ میں نے ان دونوں کی بات کو نہیں سنا، لیکن اللہ نے ساری باتیں سن لی، اور یہ بات اللہ نے یہاں پہ بیان بھی کر دی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ قرآن کو نازل کر دیا، اور قرآن نازل کر کے اصول بتا دیا، چونکہ یہ ایک کام غیر شرعی ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، ایسا کرنا ایک حرام کام ہے، ایسا کام جھوٹ ہے، جس کا ذکر اگلی آیات میں آ بھی رہا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ایک برا کام ہے جو اس بندے نے کیا ہے، جو اس صحابی نے کیا ہے، اور یہ جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔
لہذا حقیقت کو جھوٹ کے ساتھ بدلا نہیں جا سکتا، یعنی کسی کے کہنے سے اس کی وہ ماں نہیں بن سکتی، البتہ اس کو سزا ضرور ملے گی کہ آئندہ احتیاط کرے۔ عام طور پہ لوگ لڑتے ہوئے ایک دوسرے کو کئی بار، خامد جو ہے وہ بیوی کو، بیوی خامد کو، وہ کہتے ہیں چل بھی تو میری ماں ہے، تو میرا باپ ہے۔ تو یہ جہالت ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں۔ اگر عمدن وہ کہتا ہے نا، بعض ہوتا نا، جس طرح وہ قسم کے بارے میں کہا کہ لغو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی ہمارا تقیہ کلام بن جاتا ہے ہر بات کے اوپر ہی قسم۔ تو اگر تو وہ لغو کے معنوں میں تو پھر اور حساب ہے، لیکن اگر اس نے عمدن ارادتاً یہ جملہ کہہ دیا تو پھر اس کے لیے ایک سخت سزا بھی رکھی گئی ہے، جس کو کفارہ کہا گیا ہے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ کام کر لو۔ وہ کام کیا تھے؟ نمبر 1 ہے کہ گردن کو آزاد کرے۔ یہ قرآن نے آگے بیان بھی کیا، اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ اب وہ بیوی تو رہے گی، لیکن آپ کو کفارہ یہ پڑا ہے، آپ کو سزا یہ ہے کہ آپ نے ایک گردن آزاد کرنی ہے۔ یہ طریقہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ نمبر 1 پہ یہ نہیں ہے کہ 3 آپشن ہیں تو جو چاہیں آپ اویل کر لیں، نہیں، نمبر 1 پہ گردن آزاد کرنی ہے۔ اگر گردن آزاد، گردن سے مراد ہے غلام اور لونڈی کو آزاد کروانا، اس دور کی بات ہے۔ آج چونکہ غلام اور لونڈی کا کانسیپٹ نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جیلوں میں، ملک پاکستان کی بات کرتے ہیں، امریکہ میں ڈاکٹر عافیہ تو ہم بچانے جا نہیں سکتے، تو بہرحال ملک پاکستان میں بھی ہماری جیلوں میں 1 2 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں بے گناہ قیدی پڑے ہوئے ہیں جن کا قصور نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر ناحق ناجائز کیسز بنے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ایسے کسی بندے کو، اگر وہ نیک ہے، صالح ہے، توحید والا ہے، نمازی ہے، بے گناہ ہے، آپ کے پاس پورے ثبوت ہیں، تو آپ پیسے لگوا کے اگر اس کو بری کروا دیتے ہیں، اس کی ضمانت کروا دیتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ کھاتا پورا ہو جائے گا۔ نمبر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب اس کو کہا نا کہ اچھا اپنے خامن کو کہو بھی گردن آزاد کر، تو انہیں ایسے ہاتھ مارا، انہیں کہا ان دے کل ککھ بھی نہیں، صاحب ظاہر پیسے لگا کے گردن آزاد کروانی ہے، غلام آزاد کروانا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو بھی ایسا کرو، 2 مہینے کے، یہ قرآن نے بھی بتایا، اور سنن نبی داؤد کی روایت جو حضرت خولہ رضی اللہ عنہ خود بیان کر رہی، 2 مہینے کے مسلسل پہ روزے رکھو۔ ان کا بوڑھا ہے بیچارہ، رمضان کے پتہ نہیں کتنی مشکل سے روزے رکھتا ہے، تو 2 مہینے مسلسل روزے۔ اچھا یہ بڑا اصول اہم ہے، یہ سمجھنے والا ہے۔ 2 مہینے کا مسلسل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 59 روزے رکھ لیے، اور 60 والا روزہ بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے رہ گیا، تے پنجابی کہتے ہیں مڈو شڈو پھر، کیوں جی؟ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، درمیان میں 1 روزہ کہیں سکپ ہوا تو پھر نئے سرے سے، تو یہ بڑا مشکل عمل ہے، اس لیے یہ بتایا گیا کہ آئندہ لوگ احتیاط کریں۔ نمبر 3 پہ فرمایا کہ یا پھر یعنی بلکہ اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا، تو حضرت خولہ رضی اللہ نے کہا کہ وہ تو بوڑھا ہے، تو پھر آپ نے کہا کہ چلو بھئی تیسرا پھر آپشن یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ تو انہوں نے کہا بھی وہ تو غریب ہے، ہم غریب ہیں بیچارے، کیا کریں؟ اتنے میں نہ ایک ٹوکرا کھجوروں کا آیا۔ ایک تو وہ واقعہ نا آپ کو یاد ہوگا کہ روزے کی حالت میں ایک شخص نے اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم کر لیے، اور وہ نبی الاسلام کے پاس آیا، تو اس کا کفارہ جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے ملتا جلتا ہے۔ تو اس میں بھی اینڈ پہ کیا ہوا کہ وہ کھجوروں کا ٹوکرا آیا، اور آپ نے کہا کہ جا کے یہ مسکینوں کو بانٹ دو۔ انہوں نے کہا میرے تو وڈا مسکین ہے ہی کوئی نہیں، کیا چلو خود ہی کھا لو۔ بات سمجھا رہی کہ نہیں؟ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ ایک کھجوروں کا ٹوکرا آیا، نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی یہ لے جاؤ اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ انہوں نے کہا کہ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ایک ٹوکرا میں اپنے پاس سے ملاتی ہوں، ایک ٹوکرا یہ ہے اور ایک ٹوکرا میں ملاتی ہوں، 2 ٹوکرے اس کے حوالے کرتے ہیں، 60 بندوں کو کھلا دیتے ہیں۔ تو نبی الاسلام نے اس کی تعریف کی کہ یہ تو آپ بڑی نیکی کا کام کریں گے، اس کے اوپر احسان کریں گے، یعنی اپنے خاوند کے اوپر، کہ اگر آپ ایک ٹوکرا اپنے پاس اس کو دیں گے۔ تو یہ وہ پورا ایک واقعہ تھا
جو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان کیا اور پھر اس کا کفارہ بیان کیا. اس کے کفارے میں یا وہ جو روزے والا معاملہ اس کے کفارے میں یہی فرق ہے کہ ترتیب یہی ہے کہ پہلے گردن آزاد ہے، پھر 2 مہینوں کے مسلسل روزے ہیں، اور پھر تیسرے نمبر پہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یعنی پہلا نمبر غلام کی آزادی ہے. وہ نہ کر سکو پھر روزے ہیں، وہ بھی نہ کر سکو تو پھر تیسری آپشن کھانا کھلانا. یہ نہیں ہے کہ چلو 2 دے گا تو اسی پکا ہی لما گے، یہ بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی رکھیں مسئلے کی ذہن میں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا مطلب 60 بندے ہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی بندے کو 60 دنوں کا کھانا دے دیں. آپ 60 دنوں کا 2 مہینوں کا اس کو راشن دیتے ہیں ایک بندے کو تو وہ 60 مسکین نہیں، وہ ایک ہی مسکین ہے. 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے 60. اور جو قسم کا کفارہ ہے اس میں آپ کے لیے آپشنز ہیں، اس میں آپ کو رخصت ہے. یعنی ایک آپ نے ایسی قسم کھائی جو قسم آپ کو توڑنی پڑ گئی. مثلا بعض اوقات بندہ ایک نیکی کے اوپر قسم کھاتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ میں نیکی کروں گا، بعد میں وہ کہتا ہے، مثال کے طور پہ قسم کھاتا ہے جی میں صبح روزانہ 2 رکعتیں تہجد کے ٹائم پڑھوں گا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا دل کرتا ہے یار 4 کر لوں. ٹھیک ہے، تو اب وہ قسم توڑے گا اور 4 رکعت کر لے گا، 6 کر لے گا. جب وہ قسم توڑے گا تو پھر کیا کرے گا؟ اس کا کفارہ دے گا. تو قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑے پہنا دے. 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ان کو کپڑے پہنا دے، دونوں آپشن. یا پھر وہ کوئی غلام آزاد کروا دے. یا او کا لفظ ہے، یا طاقت کی بات نہیں، اس کی مرضی ہے. وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے یا غلام آزاد کرے، یا پھر 100 کا آپشن ہے کہ 3 روزے رکھ لوے. یہاں بھی او کا لفظ ہے، یا وہ 3 روزے رکھے. تو تینوں کاموں میں سے جو چاہے وہ کر سکتا ہے اپنی مرضی سے. لیکن یہاں پہ جو کفارہ ہے یہاں پہ ترتیب یہی رہے گی کہ پہلے نمبر پہ گردن آزاد ہے، پھر 2 مہینوں کے روزے ہیں، اور پھر تیسری آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. تو یہ وہ پورا واقعہ تھا جو اللہ نے یہاں پہ بیان کیا. اب ذرا ترجمے کے اوپر غور فرمائیں. یہ جو معاملہ ہے، یہ جو واقعہ ہے، اس کا نام زہار، جیسا کہ اگلی آیت میں آ بھی رہا ہے. فرمایا، ترجمہ دوبارہ سنیں، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے اپنے خامن کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. الذین یظاہرون منکم، یہ جو یظاہرون اس کا نام ہے زہار. اس کا نام کیا ہے؟ یہ ٹرم جو استعمال ہوئی ہے دین میں وہ کیا ہے؟ زہار. ایک ٹرم ہے ایلا. علاج کا ذکر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 226 میں ہوا ہے. یعنی قسم کھا لینا کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. وہاں یہ نہیں ہے کہ میری ماں بہن ہے، بلکہ وہاں کیا ہے؟ قسم لوگ کھا لیتے تھے اور پھر کئی مہینے اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے. لہٰذا وہاں بھی اسلام نے کیا بنایا؟ قانون بنا دیا کہ اس کی میکسیمم لمٹ جو ہے وہ 4 مہینے ہے. ایلا کی کتنی لمٹ ہے؟ 4 مہینے. 4 مہینے سے اوپر اگر کوئی جائے گا ایک دن بھی تو اس کو باؤنڈ کیا جائے گا حاکم کی طرف سے، قاضی کی طرف سے. یا وہ اپنی قسم کو توڑ کے کفارہ دے کے ازدواجی تعلقات قائم کرے یا پھر اس کو طلاق دے دے. یہاں سے وہ طلاق کے مسائل شروع ہوئے ہیں سورہ البقرہ میں آیت نمبر 226 سے، پھر آن ورڈ وہ 10-15 کٹھی آیات میں پھر طلاق کے مسائل یہاں سے شروع ہوئے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ بھئی اس کو باؤنڈ کرو، اس بیوی کا حق اس کو نہیں دے رہا. تو پہلے لوگ ایسے کرتے تھے کہ وہ الا کرتے تھے لمبا عرصہ، کئی سالوں تک. اللہ نے کہا ایسا نہیں کرنا. تو وہ الا کی ٹرم استعمال ہوئی ہے کہ 4 مہینے آپ الا کر سکتے ہیں میکسیمم.
لیکن اگر 4 مہینے سے اوپر آپ جائیں گے تو پھر 2 آپشن ہیں، یا تو یہ ہے کہ آپ کو بائی فورس قاضی کی طرف سے کہا جائے گا آپ اپنی قسم کو توڑیں، کفارہ دیں اور تعلق قائم کر لیں، نمبر 2 نہیں تو پھر اس کو طلاق دے دو، آپ اس کو ایسے نہیں لے کے چل سکتے۔ یہاں پہ زہار کی بات ہوئی ہے۔ زہار جو ہوتا ہے وہ حرمت والے رشتے کے ساتھ اپنی بیوی کو پکار دینا، یہاں پہ ماں کی بات ہوئی ہے، لیکن اس ماں کے اصول کے ساتھ یہ اصول بھی ساتھ شامل کر لیں کہ اگر وہ بیٹی کہہ دے، بہن کہہ دے، بھانجی کہہ دے، بھتیجی کہہ دے، پھپھی کہہ دے، خالہ کہہ دے، یعنی وہ عورتیں جو حرام ہے مرد کے لیے، جن سے نکاح فار ایور حرام ہے، فار ایور کسی بھی صورت میں ان سے نکاح نہیں ہے، ان میں سے کسی رشتے کے ساتھ بھی وہ یہ بات کرے گا تو یہ ہوگا زہار، اور اس کا کفارہ اسلام نے یہی بتایا جو قرآن میں آیا۔ فرمایا وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں منکم تم میں سے، من نسائہم اپنی عورتوں سے، وہ لوگ جو تم میں سے اپنی عورتوں سے یا اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، فرمایا ما ہننا امہاتہم، ماں نہیں ہننا وہ عورتیں، امہاتہم ان کی مائیں، وہ عورتیں ان کی مائیں نہیں ہیں، یعنی یہ کہنے سے وہ ماں بن نہیں جاتی۔ ان امہاتہم، ان کے بعد آگے اللہ آ رہا ہے تو اس کے لیے ان کا معنی ہوگا نہیں، نہیں ہے ان کی مائیں، الا اللائی، مگر وہ ولدناہم، جنہوں نے ان کو جنم دیا، یعنی جس ماں نے اس کو جنم دیا ماں صرف وہی ہے، ان کے کہنے سے ماں تو نہیں بنے گی لیکن ان کو کفارہ پڑ جائے گا، سزا ان کو ہوگی۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدناہم، ان کی مائیں نہیں مگر وہ جنہوں نے ان کو جنم دیا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ لَيَقُولُونَ، یقیناً کہتے ہیں، منکرا، وہ جو بات میں نے کہی تھی، منکر بری بات، منکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بری بات، یعنی یہ بری بات انہوں نے کہی ہے اگر کوئی ایسا کہتا ہے، من القولی، بات میں سے، وزورا، اور زور کہتے ہیں جھوٹی کو، یعنی یہ جھوٹ ہے، سچ کیا ہے کہ اس کی ماں نہیں ہے، اس نے کہا میری ماں ہے، یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ تو فرمایا کہ اور بے شک وہ یقیناً جو بات کہتے ہیں وہ بری اور جھوٹ ہے، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، یا یقیناً اللہ، اور بے شک اللہ، لا عفوٌ، لام کا معنی پھر یقیناً، یقیناً عفوٌ، بہت زیادہ معاف کرنے والا، غفور، بے حد بخشنے والا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو کہتے ٹھیک ہے بھئی اس نے ماں کہہ دیا تو کام ختم، تو کتنے رشتے ہی ختم ہو جاتے۔ تو یہ اللہ نے ہمارے لیے ایک خاص کہہ لو کہ انعام ہمارے اوپر کیا کہ اللہ نے ہمیں معاف کیا، کہا کہ ٹھیک ہے بھئی اگر تم سے یہ غلطی ہوئی ہے لہٰذا تم اس کی معافی کفارہ کی شکل میں ادا کرو اور آئندہ کے لیے ایسا عمل نہ کرو، تو اللہ کیا کرے گا؟ عفو درگزر کرے گا، معاف کرے گا۔ تو یہاں تک کی بات کو رکھے، تھوڑی سی بات اس لیے لمبی ہو گئی کہ یہ تفصیل ضروری تھی، اصل واقعے کو سمجھنا، اصل واقعہ کیا تھا، بات کیا تھی، اور اس کا اس صورت کا شان نزول کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔